اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ حجرات ہے جو 18 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ حجرات حجر کی جمع ہے جو عربی میں کمرے کو کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی 4 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے بنیادی موضوع 2 ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے، اور دوسرے رکوع میں یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جو دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا میں اولاً تو یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ جان لے، اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے، یوں عملی زندگی میں کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہے، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مسلمان کے لیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے وقت اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک یا آپ کی کنیت ذکر کر کے ایسا نہ پکارا کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے القابات سے پکارا جائے۔ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نام کے ساتھ کہیں پر خطاب نہیں کیا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ مختلف خوبصورت القابات ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطاب کیا ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اچھے القابات سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہو اور ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جان کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ اگلی آیت میں چند لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر کے باہر سے آواز دی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قبیلے بنو تمیم کے آئے جنہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باہر آنے کے لیے پکارا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس کسی سے جو بھی کوئی خطا ہو گئی ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر لے گا۔ اور اس سے ہمیں بھی گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ گھر کے باہر سے کسی کو آواز نہیں دینی چاہیے بلکہ گھنٹی بجانی چاہیے۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے،
اطلاع دے دینی چاہیے۔ گھر کے باہر سے کسی کو آواز دینا جو گھر کے اندر ہو یہ آداب کے خلاف ہے، ہمیں بھی اس میں یہ حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنی المصطلق کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص ہمارے قبیلے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے تو ان لوگوں نے آبادی سے باہر آ کر اکرام کے طور پر ان کا استقبال کیا، چونکہ زمانے جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور اس قبیلے کے درمیان کچھ عداوت تھی۔ چنانچہ شیطان کو ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے شیطانی وسوسے کو حقیقت پر محمول کر لیا اور راستے ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر عرض کر دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگواری ہوئی آپ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ جب آپ کے ارادے کا ان لوگوں کو علم ہوا تو وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قاصد پہنچا ہے، ہم بطور استقبال اور اکرام کے لیے باہر نکلے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے موافق زکوٰۃ کے اموال آپ کے قاصد کے سپرد کر دیں، لیکن آپ کے قاصد نے واپس ہونا مناسب جانا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ناراض ہو کر خط لکھ کر انہیں واپس بلا لیا۔ ہم اللہ کے غصے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی بات پر بھروسہ نہ کیا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو خفیہ طور پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ لوگ ایمان پر باقی ہے تو ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لینا، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں فرمانبردار پایا، لہٰذا ان سے زکوٰۃ وصول کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے خبردار کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ ہر بات بھروسہ کرنے کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی بات سن کر کوئی اقدام نہ کرے، بلکہ اچھی طرح اس کی تحقیق کر لے اور چھان بین کرنے کے بعد کوئی اقدام اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف خبر سن کر تحقیق کیے بغیر کسی قوم پر حملہ کر بیٹھے اور پھر بعد میں ان کے بے قصور ہونے کا پتہ چلے تو ندامت اٹھانی پڑے اور بے جا اقدام کرنے کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ گویا قرآن کریم کے اس واقعے سے ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے نصیحت فرما دی اور متنبہ فرما دیا کہ ہر خبر سچی نہیں ہوتی، خبر کی تحقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ آیت کے عموم نے بتلا دیا کہ یہ ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب سے متعلق ہے، اور خبر کی تحقیق دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت والے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔
اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔